بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. جی کنٹینیو کرتے ہیں ہم لوگ، اور جو ہے لیسن 1 کر رہے تھے ہم لوگ. اور جاری رکھتے ہیں. ہم لوگ کہاں تک کیے تھے؟ اس لائن تک. ٹھیک ہے، یہاں سے کرتے ہیں، بلکہ یہ بھی کر لیے تھے، یہاں سے کرتے ہیں. اچھا، کم اخن لکا یا ہاشم، یہ پڑھے تھے ہم لوگ. ٹھیک ہے، کتنے بھائی ہیں تمہارے؟ کم اخن لکا. تو انگلش میں ترجمہ اس کا فار یو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یاد رہے، فار یو یا بلانگس ٹو یو، یہ ترجمہ نہیں ہوگا. انگلش میں کیا ترجمہ اس کا کریں گے؟ Do you have ہاں، یو ہیو کا ترجمہ ہوگا. لکا کا ترجمہ یہاں پہ یو ہیو کا. اکثر نارملی لکا کا ترجمہ فار یو بلانگس ٹو یو ایسا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ یو ہیو کا ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے، اور کم کیا چیز ہے؟ کوئی پوچھے گا کم کیا، تو کیا بتائیں گے آپ؟ کم تو آپ کہیں گے کیا کم اسم ہے؟ کیسا اسم ہے یہ کم؟ کم کیا اسم ہے؟ کیسا اسم ہے یہ؟ جی، کم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ کس ٹائپ کا اسم ہے؟ یہ اسم سے آنسر دیا جاتا ہے، یہ سوال پوچھا جاتا ہے، کیا ہے یہ؟ سوال پوچھا جاتا ہے؟ ہاں، اس کو کیا سوال پوچھنے کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ اسم سوال استفہام. ٹھیک ہے، اسم و استفہام، استفہام ہے. ٹھیک ہے، استفہام. ٹھیک ہے، استفہام. تو کم سوال پوچھنے والا ایک اسم ہے. ٹھیک ہے، اسم استفہام. اس کا میننگ ہوتا ہے ہاؤ مینی یا ہاؤ مچ. ٹھیک ہے، یہ کتنا، کتنی. ٹھیک ہے، اور یہ کوئی پوچھے گا کہ نیکسٹ کی یہ منصوب کیوں ہے؟ اخن منصوب جو ہے، یہ منصوب کیوں ہے؟ ریزن کیا ہے منصوب ہونے کا؟ کم کی وجہ سے. ہاں، کم کی وجہ سے. ٹھیک ہے، کم جو ہے جب بھی کم آئے گا تو ہاؤ مینی ہاؤ مچ میننگ والا، تو اس کے بعد اس کو کلیئر کرنے کے لیے، کم کا مطلب ہے کتنا کتنی. اب اس کو کلیئر کرنے کے لیے کتنا کتنی کیا، کم کیا کہ کوئی خاموش نہیں ہو سکتا. کتنا، کوئی اگر کہتا صرف ویسے کہ کم لکا، کتنا تمہارے ہے، ہاؤ مینی یو ہیو، تو کلیئر نہیں ہوگا ہاؤ مینی کیا. تو یہ اخن جو یہ کلیئر کرتا ہے، اور یہ کلیئر کرنے والے لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ کم کے بعد جو منصوب لفظ رہتا ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ اس کے لیے کیا کہتے ہیں ورڈ؟ آبجیکٹ ہوتا ہے کیا؟ ہاں، تمییز کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ تمییز. ٹھیک ہے، دو یا ہے تمییز. تمییز. ٹھیک ہے، جو تمیز کرتا ہے، یعنی کہ جو ابہام کو یا ڈاؤٹ کو یا ان کلیئرٹی، جو ان کلیئر ہے وہ اس کو کلیئر کرتا ہے، اس کو تمییز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور تمیز جو لفظ ہوتا ہے جو کلیئر کرتا ہے، ایکسپلین وضاحت کرتا ہے، کلیریفائی کرتا ہے. ٹھیک ہے، تمیز. تو تمیز جو ہے ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ یہ منصوب ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے تمیز؟ کم کے بعد جو ورڈ آ رہا ہے وہ تمیز کہلاتا ہے. اور تمیز نمبر 1 منصوب ہوتا ہے، اور نمبر 2 کیا ہوتا ہے؟ تمیز یہ نکرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور نمبر 3 یہ کیا ہوتا ہے؟ مفرد. مفرد، یعنی سنگولر، واحد ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے نا؟ تو کم اخن، کم اخوتن، کم اخوانن نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے، کم کے بعد جو ورڈ ہے وہ تمیز کہلاتا ہے. اور تمیز کے اندر میں 3 چیزیں ہونی چاہیے. تمیز جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے،
اور مفرد ہوتا ہے. یاد رہے گا نا چیز، یہ پہلے بتا چکے ہیں. ٹھیک ہے، منصوب نکرہ، اور منصوب ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے، اور مفرد ہوتا ہے. کم کے بعد والا ورڈ کو ہم جمع نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے، غلط ہو جائے گا. خیر، ہاؤ مینی بردرز یو ہیو، کتنے بھائی ہیں تمہارے. ٹھیک ہے، اب اس کا جواب آ رہا ہے. ہاں جی، پڑھیں اس کو. ہاشم کیا کہہ رہا ہے اب یہاں پہ؟ لی ثلاثة إخوة. لی ثلاثۃ اخوۃ، کیا ٹرانسلیشن کریں گے اس کا؟ I have 3 brothers. ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے. لی ثلاثۃ اخوۃ. ٹھیک ہے نا. لی کا ترجمہ ہوگا فار می یا بلانگس ٹو می، نہیں بلکہ آئی ہیو. لی کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا؟ آئی ہیو. اردو میں کریں گے میرے ہیں 3 بھائی ہیں، میرے ہیں 3 بھائی. آئی ہیو کا ترجمہ ہوگا لی. ٹھیک ہے، میرے لیے نہیں ترجمہ، میرے ہیں بس. ٹھیک ہے. اور اس جملے میں جو خبر کہاں پر ہے، مبتدا خبر کہاں ہے، کیا کہیں گے ہم؟ مبتدا خبر کہیں گے کیا؟ یہ کیا ہے، مبتدا ہے یا خبر ہے؟ خبر ہے. جی خبر ہے، صحیح، بارک اللہ فیک. خبر ہے. کیسا خبر ہے یہ؟ مفرد، جار مجرور؟ جار مجرور. لی 2 ورڈ ہے. لام یعنی جو لام حرف جر ہے پلس انا، یہ مل کر کے لی ہو گیا. ٹھیک ہے نا، متصل ضمیر یا متکلم. تو لی. اور مبتدا جو ہے وہ کیا کہلائے گا؟ ثلاثۃ. بہت اچھا، بارک اللہ فیک. یہ مبتدا ہے. ثلاثۃ مبتدا، اخوتن کیا مضاف الیہ. ٹھیک ہے. انڈیا پاکستان کی مدارس میں یہ لے لیتے ہیں، تو دونوں کو ملا کے مضاف الیہ کو مبتدا لے لیتے ہیں. عرب والے صرف ثلاثۃ جو مرفوع ہوتا ہے اس کو مبتدا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ثلاثۃ یہ مبتدا ہے، اخوتن مضاف الیہ خبر. تو لی ثلاثۃ اخوتن. ٹھیک ہے، لی ثلاثۃ میرے ہیں 3 بھائی. آئی ہیو 3 بردرز. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد میں اچھا ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں. مدرس کیا تھے؟ اطلاب ہم. اطلاب ہم کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ Are they students? کیا وہ سب اس ہاں ٹھیک ہے. اس کو اور کوئی طریقے سے کہہ سکتے ہیں کیا؟ اطلاب ہم کا اور کوئی طریقہ ہے کہنے کا؟ هم طلاب. ہاں صحیح، اہم طلاب بھی جائز ہے کہنا. اطلاب ہم ذات، اطلاب ہم از بیٹر، زیادہ بہتر کیا ہے یہ کہنا اطلاب ہم. اور زیادہ، اور اہم طلاب بھی کہنا جائز ہے. ہاشم کہتا اللہ نہیں، انہم تجارن، انہم تجارن. جملہ اسمیہ ہو گیا یہ. ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ. انہم تجارن، مبتدا خبر کہاں ہے اس جملہ اسمیہ میں؟ هم مبتدا ہے، تجار خبر ہے. ہاں بتائیے. انہم تجارن کہاں ہے مبتدا خبر یہاں پہ؟ هم مبتدا ہے، تجار خبر ہے. صحیح، ٹھیک. اور لیکن اس کو کیا مبتدا کہیں گے یا کچھ اور کہیں گے ہم کو؟ اسم النا. اسم ان. ہاں اسم انا کہیں گے، ہم اسم انا. اور تجارن اسم انا منصوب، ٹھیک ہے، مبنی ہے. خبر تجارن خبر انا. ٹھیک ہے صحیح، صحیح ٹھیک. اس کے بعد وہ کم اختن لکا. لکا ہوگا یا لکی ہوگا؟ اختن بہن. لکا. ہاں لگا ہی ہوگا نا. کبھی کبھی یہ کنفیوژن کرنے کے لیے ہم ایسا سوال پوچھ سکتے ہیں، یا پھر ایگزام میں ایسا آ سکتا ہے. تو انسان سوچے گا بھائی بہن کا ذکر ہے تو لکا لگی، نہیں وہ نہیں دیکھنا بات کس سے کر رہے ہیں. ہاشم سے. تو یہ لکا کا جو ضمیر ہے مخاطب کے لیے آتا ہے، سیکنڈ پرسن. تو بات کر رہے مذکر سے تو لکا ہوگا، لکی کیوں ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. اچھا، تو لکا کتنی کتنی بہنیں ہیں تمہاری؟ ہاؤ مینی سسٹرز. اختن کم جو ہے یہ اسم استفہام کے لیے ہے. اختن کیا ہے گرامر کے اعتبار سے، کیا کہیں گے اس کو؟ سنگولر ہاں مفرد سنگولر مفرد. ٹھیک ہے، اور 3 چیزیں بتائیں اس کے بارے میں. منصوب منصوب، نکرہ نکرہ، اور کیا کہتے ہیں جو اس کو کہتے ہیں کیا ہیں؟ تمیز. تمیز. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا تمیز جو ہوتا ہے وہ ابہام کو یا ڈاؤٹ کو یا جو کلیئر نہیں رہتا اس کو کلیئر کرتا ہے. کم، کم کیا کہ کوئی خاموش نہیں ہو سکتا. کم کتنا کم، کم کیا، ہاؤ مینی وٹ. ٹھیک ہے، اس لیے ہونا چاہیے کم کتابن.
ٹھیک ہے. کم کتبن نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, کیونکہ پلورل نہیں ہوتا تمیز, ٹھیک ہے. کم کتابن, ٹھیک ہے. لیکن انگلش میں یہ پلورل ہوتا ہے کہ نہیں, ہاؤ مینی بکس, ایس, ہاؤ مینی پینس, ہاؤ مینی بوائز. اردو میں بھی کتابیں, ٹھیک ہے, اس طرح کہتے ہیں, اس طریقے جمع ہوتا ہے اردو میں بھی, لیکن عربی میں سنگولر یوز ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. وَكَمْ اختن, اور کتنے بہنیں ہیں, کتنی بہنیں ہیں تمہاری. کم اختن لکا, جواب کیا ہے ہاشم, کیا کہتے لی ہیں؟ اربعو اخواتین. ہاں, لی اربع اخوات, صحیح. اربعۃ کیوں نہیں آیا یہاں پہ اربعۃ؟ اخواتین مؤنث ہے, اس کو معدود صحیح, مؤنث ہے تو عدد ہے. ہاں صحیح. تو مؤنث ہے, کیونکہ معدود کیا ہے, مؤنث, جس کو گن رہے ہیں ہم لوگ وہ مؤنث ہے. تو نمبر کیا ہوگا, مذکر ہوگا, ٹھیک ہے, نمبر مذکر ہوگا. میری ہے یا میرے ہے, کیا میری ہے 4 بہن, 4 بہنیں ہیں, ٹھیک. آئی ہیو 4 سسٹرز, آئی ہیو 4 سسٹرز, ٹھیک ہے. اس کے بعد مدرس کیا پوچھتے ہیں, اس کو پڑھیں اور ترجمہ. فی الہندی ہن الانا. کیا ٹرانسلیشن ہوگا؟ ابھی وہ سب ہندوستان میں ہے. ہاں, افل, یہ کیا ہے؟ کوسچن ہاں از ہاں ہاں, سوالیہ ہے. افل ہندی, کیا ہندوستان میں ہے؟ جی. ہننا, وہ سب, کیا وہ سب ہندوستان میں ہے؟ الآن, الآن کیا ہے, ظرف, ابھی, ٹھیک ہے. کیا وہ سب ہندوستان میں ہے ابھی؟ اور فی الہندی ہن الآن, ٹھیک ہے. اس کو ایسے بھی کہہ سکتے تھے, ہن فی الہندی الآن, دونوں طریقہ ٹھیک تھا, ٹھیک ہے. لیکن زیادہ تاکید ایمفیسس یہ والا ہے, ہننا کو بعد میں, ہننا کو بعد آر میں. دے ان انڈیا ناؤ. ہاں, آر دے ان انڈیا, آر دے ان انڈیا ناؤ, ٹھیک ہے, صحیح. اچھا, اس کے بعد میں جواب ہاشم دے رہا ہے, کیا لا نہیں, ان ہن, یہ کیا پڑھیں گے اس کو؟ ہنا. ہاں, ہونا, ہونا کا مطلب کیا ہوتا ہے, یہاں یا وہاں؟ وہاں سے. یہاں, 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 صحیح. یہاں جی, ہونا مطلب یہاں, اور ہونا کا ہونا مطلب کا کیا ہوتا, مطلب وہاں, دیر, ٹھیک ہے نا, وہاں, دیر. ہونا کا مطلب وہاں, ہونا مطلب یہاں. تو کہہ رہا ہے ہاشم کہ ان ہن, کی بے شک, ہننا اسم ان, بے شک وہ, ان ہن ہونا, بے شک وہ یہاں ہے, بل, کیا پڑھیں گے؟ بالمدینتی. ہاں, بالمدینتی. بالمدینۃ المنورتی, بالمدینۃ المنورتی. یہ کیا ہے مدینہ منورہ, یہ کیسا اسٹرکچر ہے, گرامر کا کانسیپٹ ہے؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ, پکا. مضاف میں الف لام ہوتا ہے کیا؟ نہیں رہتا. بالمدینتی. ناٹ منوط ہے. نعت منعوت, ٹھیک ہے نا. المدینتی المنورتی, گولتا یہاں بھی, گولتا یہاں بھی, ٹھیک ہے. یہاں بھی, یہاں بھی, مطلب کیا ہوا, یہ نعت منعوت. ناٹ کلیئر ہے, منوط. یس ٹھیک ہے. یس تو یس. بالمدینۃ المنورۃ, یہ نعت منعوت ہے. بی حرف جر ہے, المدینتی مجرور ہو گیا. اور منورتی مجرور کیوں ہوا, کیونکہ یہ نعت ہے. نعت فالو کرتا ہے منعوت کو, ٹھیک ہے. نعت منعوت کو فالو کرتا ہے. جیسے کل کیے تھے نا بدل, سوری, معطوف کیے تھے. معطوف فالو کرتا ہے جس کے لیے معطوف بن کے آ رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ سب انشاءاللہ بک 3 جب شروع کریں گے تو اس میں پڑھائیں گے آپ کو. یہ کچھ ایسے اسما ہوتے ہیں, کچھ ایسے اسم ہوتے ہیں جس کا اپنا اعراب نہیں ہوتا. ایسا گرامر کا رول ہوتا ہے جس کا اپنا اعراب, اپنا حالت نہیں ہوتا. وہ دوسرے کی حالت پر ڈیپینڈ کرتا ہے, مبنی ہوتا ہے, دوسرے کی حالت کا محتاج ہوتا ہے. جیسے نعت ڈیپینڈ کرتا ہے منعوت کیسا ہے, ٹھیک ہے نا. معطوف ڈیپینڈ کرتا ہے کس کے لیے معطوف ہے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ یہ ایڈوانس چیز ہے, وہ آئے گا, ٹھیک ہے. اچھا, تو ترجمہ کیا ہو گیا, وہ یہاں, وہ سب, یعنی کہ وہ بہنیں, یعنی کہ وہ سب بہنیں یہاں ہیں مدینہ منورہ میں. وہ سب یہاں مدینہ منورہ میں ہے, ٹھیک ہے. وہ سب یہاں مدینہ منورہ میں, صحیح. ہاں, اس کے بعد کیا ہے, ماں ابی و امی. ہاں, مع ابی و امی. My mother and my ہاں, father and mother. with my mother and with my father and mother, ٹھیک ہے. وہ سب یہاں ہیں مدینہ منورہ میں, میرے والد اور میرے ابو اور میری امی کے ساتھ, ٹھیک ہے.
اچھا اب آپ بتائیں گے ابھی جو ہے ٹھیک ہے یہ مرفوع یہ کتنا ورڈ ہے, ایک ورڈ ہے یا دو ورڈ ہے؟ دو ورڈ دو ہے. ورڈ دو ورڈ ہے. تو یہ مجرور ہے یا کیا ہے؟ یہ مجرور ہے سر. مجرور. مجرور کی علامت کیا ہے؟ یا یا پکا یا ہے؟ دو ورڈ ہے نا ابھی. یا ہاں اس میں کنفیوژن ہے آپ لوگ کو, مطلب اس میں آپ کو کنفیوز کر دیے, ٹھیک ہے نا. یا متکلم. یا متکلم ہے. یا متکلم والے میں اسماء الخمسہ کا قاعدہ اپلیکیبل ہوتا ہے کیا نہیں؟ نہیں ہوتا ہے. دھیان دیجیے گا, ٹھیک ہے. تو مع ابھی, تو ابھی دو ورڈ ہے نا. پہلا جی. ورڈ کیا ہے یہ, ٹھیک ہے ابھی, تو یہ تو کسرہ ہے مع ابھی, اور یہ تو ابھی تو یہ تو دوسرا ورڈ ہے, ٹھیک ہے. مع ظرف ہے, ظرف کے بعد مضاف الیہ آتا ہے اکثر. تو مع نے ایک مجرور کس کو کیا؟ اب پورا ابھی کو کیا یا ابھی کو کیا؟ صرف فرسٹ ورڈ کو کیا. ابھی فرسٹ ابھی ورڈ کو کیا. ابھی ہاں صرف ابھی کو کیا نا, یہ والا فرسٹ ورڈ, تو یہ نا تو یہ مجرور ہے, جی. ٹھیک ہے, یہ مجرور ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو والا جو یا ہے نا یہ علامت نہیں ہے, یہ یا متکلم ہے, انا ٹھیک ہے. انا کا. ہاں یہ یا متکلم ہے انا کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں ہو سکتا ہے, اس میں پتا تھا کہ کنفیوژن شاید ہو جائے, ٹھیک ہے, لیکن کوئی بات نہیں, اس سے سمجھ میں آیا, کلیئر ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو ابھی یہ دو ورڈ ہے. ہمیشہ جب ابھی آئے گا ضروری نہیں کہ یا جو ہے وہ مجرور کی علامت ہوگی, ٹھیک ہے, سمجھ رہے نا. تو یہ جو ہے ابھی یہ مجرور کی علامت نہیں ہے, ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا نا. اس ایگزامپل میں یا ماں کے وجہ ہاں سے ہاں مع نے کیا کیا ہے, مع مضاف کا کام کر, مع ظرف ہے, تو ابھی صرف یہ مضاف الیہ ہے, اور یہ کسرہ لیے ہوئے نارمل, ٹھیک ہے. اور یا متکلم ہے یہ, ٹھیک ہے. اور وہ جو ہوتا ہے جیسے کسی کا نام اگر کیا ہے ابو, ٹھیک ہے, ابو محمد, ٹھیک ہے, کسی کا نام ابو محمدن, ٹھیک ہے. کوئی خط لکھ رہا ہے, کوئی خط لکھ رہا ہے, تو کیا کہے گا؟ من. کس کے طرف سے ہے یہ من؟ اب کیا کہیں گے اس کو؟ من آنے سے کیا ہو جائے گا یہ؟ ابھی ہاں من ابی محمدن ہو جائے گا یہ, من ابی محمد. اب بتائیے یہ ایک ورڈ ہے یا دو ورڈ ہے؟ ابھی ایک ورڈ. ایک ورڈ ہے, سمجھ میں آیا؟ صحیح, بہت اچھا. یہ ایک ورڈ ہے, لیکن یہاں پہ جو ابھی ہے وہ کتنا ورڈ ہے؟ ایک یا دو ہے؟ دو ورڈ. تو سمجھ میں آ گیا. تو ابھی جب بھی آئے گا ابھی, اٹ ڈز ناٹ مین کہ جو ہے وہ دو ورڈ ہے, ٹھیک ہے نا. تو ابھی جب سنگل ورڈ اگر ابھی ہے, ایک ورڈ ہے, تو پھر یا جو ہے وہ مجرور کی علامت ہوگی, ظاہر سی بات. لیکن یا متکلم میں وہ اپلیکیبل قاعدہ اپلیکیبل نہیں ہوتا, وہ قاعدہ لاگو نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. یہ کلیئر سمجھ میں آیا نا, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے؟ ٹھیک. اسی لیے ہم لوگ کیا حدیث کی کتاب ایک ہے نا, کیا نام ہے حدیث کی کتاب؟ سنن ایک کتاب ہے جی, سنن ابو داود, ٹھیک ہے, سنن ابو داود, اس کو بھی سمجھ لیجئے. ایک منٹ. تو سنن ابو داود, ٹھیک ہے, یہ ہے سنن, ہاں ابو داود, یہ پورا سپیلنگ ہوگی ابو داود, داودا. اچھا یہ ابو داود کیا یہ کیا ہے گرامر کے اعتبار سے؟ ابو داودا دو ورڈ ہے کہ نہیں ہے یہ؟ جی. مضاف دو ورڈ مضاف الیہ. ہاں مضاف الیہ. یہ داودی کیوں نہیں ہوا؟ داودن کیوں نہیں ہوا؟ داودن, ممنوع ہاں یہ بغیر منصرف, ممنوع من الصرف, فورن نیم. تو ابو داودا, ٹھیک ہے. تو ابو داودا, اچھا. تو اب سنن لگا رہے ہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے. کیا لگا رہے ہیں یہاں پہ؟ لفظ سنن. سنن لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سنن, سنن ابن ماجہ, سنن ابو داود, مطلب سنن کیا ہے؟ یہ جمع ہے. سنن کیا ہے؟ پلورل ہے, ٹھیک ہے. یہ پلورل ہے. کس کا پلورل ہے؟ یہ کس کا پلورل ہے؟ سنت, ٹھیک ہے. سنت سمجھتے ہیں؟ سنتن. سنتن کا پلورل کیا ہے؟ سنن. سنن, ہاں سنتیں, سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, ٹھیک ہے.
تو سنت کا کی جمع کیا ہے؟ سننن. سنتن سننن فعلن کے وزن میں. سنتن سننن فعلن. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس کا. تو یہ اب جو ہے یہ سنن ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ سنن آف ابو داؤد کی. کیا ترجمہ کریں گے اردو میں؟ ابو داؤد کی ابو داؤد کی سنت. سنت. ہاں ابو داؤد، امام ابو داؤد نے جو سنت بیان کی ہے، ٹھیک ہے، ان تو امام ابو داؤد کی بیان کردہ سنتیں، امام ابو داؤد کی سنتیں آف. تو سننو یہ ایک تنوین کیوں نہیں لیا ہوا ہے؟ مضاف ہوگا، مضاف ہے، تو مضاف الیہ کیا ہوگا پھر؟ مجرور ہوگا. مضاف الیہ کہاں ہے یہاں پہ؟ ابو مضاف الیہ ہوگا. ہاں تو ابو کیا بن جائے گا پھر؟ سنن جب مضاف ہے تو ابو کیا بن جائے گا؟ آپ ہی بن ابھی. جائے گا. بہت اچھا، ابھی بن جائے گا. صحیح، ٹھیک ہے، ابھی بن جائے گا. تو اب کیا پڑھیں گے؟ سنن ابی داؤد. سمجھ میں آیا سنن ابی داؤد کیسے بنا ہے؟ کوئی سنن ابو داؤد کہتے ہیں اس کو، کوئی بات نہیں ہے اگر اس کو، لیکن اگر پورا گرامر کا رول اپلائی کیا جائے گا تو ہم لوگ کیا کہیں گے؟ سنن ابی داؤد. ٹھیک ہے، اگر کوئی اس کو فل ایک ورڈ لے لیتے ہیں، ٹھیک، ایک فکس ورڈ لے لیا ابو داؤد، تو ٹھیک ہے، تو سنن ابو داؤد کہہ دیا. لیکن اگر پورا پریسائزلی ایگزیکٹلی گرامر کا رول دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ سنن ابی داؤد. سنن ابی. سمجھ میں آئی ابھی کیسے بنے گا سنن ابی داؤد میں؟ کلیئر سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی جی. جی ٹھیک ہے سر. نا. تو ابھی جو ورڈ ہے نا، ابھی یہ پھر ایک ورڈ ہے یا دو ورڈ ہے یہاں پہ؟ ابھی ایک ہی ورڈ ہے. ایک ہی ورڈ ہے. ہاں نہیں تو کیا ہوتا؟ میرے والد داؤد کی سنت ایسے ہو جاتا. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہے. تو سنن ابی ابھی یہاں پہ مرفوع مجرور کی علامت یہ ہے پھر یہاں پہ. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئیے انشاءاللہ. یہ آپ لوگوں کو سمجھائیں گے بک 3 جب کریں گے تو انشاءاللہ اس کو پھر سے سمجھائیں گے. ٹھیک ہے، چلیے. ہاں تو مع ابی و امی. اچھا، اس کے بعد میں اطالبات ہن. یہ سب کلیئر ہے؟ اطالبات ہن کیا وہ سب اسٹوڈنٹس ہیں؟ لا نہیں. انہن مدرسات. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ مدرساتن یا مدرساتن؟ آتن مدرساتن. ہاں مدرساتن. کیوں مدرساتن پڑھ رہے ہیں اس کو؟ جمع. آتن جمع ہے. آتن جمع ہے. ٹھیک ہے، جمع ہے تو، لیکن گرامر مدرس کا کا جمع ہے. ٹھیک ہے، لیکن بائی مجرور بھی تو ڈیفالٹ مرفوع. بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے، پہلے سے مرفوع ہی ہوتا ہے. لیکن یہاں ریزن بھی تو ہے نا کیوں یہ مرفوع ہے. کیوں مرفوع ہے؟ گرامر کا کیا جملے میں کیا رول ہے مدرسات ان کا؟ اس جملے میں کیا رول ہے؟ ہمنا تو منصوب ہو گیا سر مدرسات. ہاں یہ کیا، یہ منصوب ہو گیا. اور پھر اسم اننا تو مدرساتن کیا ہے پھر؟ خبر ہے بس، وہی تو پوچھا. ہاں خبر ان. ہاں تو ہم جب پوچھیں آپ سے کہ یہ مرفوع کیوں ہے تو آپ کہیں گے خبر ان اس لیے. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہیں گے یہاں پہ کہ ڈیفالٹ ہے یا فطرت پہلے سے وہ مرفوع ہوتا. نہیں ہوتا تو مرفوع ہر اسم پہلے سے. لیکن یہاں پہ کوئی پوچھے گا آپ کو اس سینٹینس میں یہ مرفوع کیوں ہے تو آپ کہیں گے کیونکہ اس کا گرامیٹیکل رول کیا ہے؟ خبر ہے، اس لیے مرفوع ہے. ٹھیک ہے، تو سینٹینس کے اندر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ مرفوع کیوں ہے تو آپ بتائیں گے، جواب دیں گے فرام دا پرسپیکٹو آف گرامر. گرامر کے اعتبار سے آپ کو جواب دینا ہوگا. اس لیے مرفوع ہے، اس لیے منصوب ہے، اس لیے مجرور ہے. ٹھیک ہے، تو وہ سب ٹیچرز ہیں بالمدرسہ ثانویتی. ثانوی یعنی سیکنڈری اسکولس میں وہ لوگ ٹیچرز ہیں. میں یہ بی کا مطلب ہے یہاں پہ، بی کا مطلب ہے میں، یعنی بی کا مطلب فی کے معنی میں. ٹھیک ہے نا، بی کا مطلب میں یا فی. ٹھیک ہے، اچھا یہ ہو گیا ہے. اور اس کے بعد میں یہ چیپٹر تو ہو گیا ہے اور یہاں پر جو مشق ہے یہ آپ کو سولو کرنا ہے. ٹھیک ہے جی بتائیے. من اس کو کیا پڑھیں گے ہم لوگ؟ من یا من پڑھیں گے؟ من آئین ہاشم. ہاں من پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ تو آئینہ کلیئر سمجھ میں آ رہا ہے. آئینہ مطلب کہاں، تو من اور ہاں تو دو سوال ایک ساتھ نہیں آ سکتا ہے نا، تو اسی لیے اس کو من پڑھنا پڑے گا. من آئینہ کہاں سے. اچھا من عینی کیوں نہیں بھائی؟ من عینی
مبنی ہے سر اینا. مبنی ہے, صحیح مبنی ہے, بارک اللہ فیک, صحیح. من اینا کہاں سے ہے ہاشم؟ ہاشم کہاں سے ہے چیپٹر کے حساب سے؟ من الہندی. ہاں, تو جواب آپ کیا دیں گے؟ ہوا من الہندی. یہ آپ گھر میں لکھیں گے, ٹھیک ہے نا؟ ہاشم من الہندی, یا کہیں گے آپ ہوا من الہندی. اچھا, اس کے بعد کیا؟ ایحبہ المدرس. یہ کیا ہے؟ ایحبہ المدرس. ایحبہ المدرس, ٹھیک ہے. یحب من سمجھتے ہیں آپ؟ لفظ, لو. لائک. کون لائک کرتا ہے؟ مدرس. یہ مدرس جو ہے فاعل ہے. مدرس لفظ ہم. ڈز ہاں, مدرس لو دس ہم. مدرس لفظ, یا اردو میں کہیں گے کیا؟ یحب. مدرس فاعل ہے, یحب پسند کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں. تو ترجمہ ہوگا کیا؟ مدرس پسند کرتے ہیں اسے, ٹھیک ہے. تو کیا جواب دیں گے آپ؟ نعم. نعم یحبہ المدرس. نعم, وہی ریپیٹ کرو گا, یحبہ المدرس. اچھا, اس کے بعد کیا؟ من اینا, کیا پڑھیں گے اس کو؟ ہاں, ساعتہ. من اینا ساعتہ, اس کی گھڑی کہاں سے ہے؟ اس کی گھڑی کہاں سے ہے؟ یہ سوال ہے. اس طریقے سے کیا آپ کریں گے, ٹھیک ہے نا؟ بیکم, ٹھیک ہے. بیکم ہی. بی کا کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ بی کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ ہاں, کاسٹ, ٹھیک ہے, یا کتنے کی. کتنے کی ہیا, کتنے کی ہے وہ, ٹھیک ہے. وٹ از دا کاسٹ, کتنے کی ہے وہ, وٹ از دا کاسٹ آف اٹ, ٹھیک ہے. وہ کتنے کی ہے؟ بیکم ہیا, ٹھیک ہے. بیکم ہیا, کتنے کی ہے وہ, ٹھیک ہے. بی کم, اور کم اسم ہے نا, اور کم مبنی, اسی لیے بی کم ہی نہیں ہوا. بی کم سے بی کم ہی نہیں, کم مبنی ہے, ٹھیک ہے. تو بیکم ہیا, بیکم ہیا, ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک چیز حذف ہے, مطلب ڈراپ ہے. بیکم جو ہے ریالن, بیکم ریالن ہیا, بیکم روبیتن ہیا. کبھی کبھی بار بار کریں, کبھی کبھی کم کے بعد جو آتا ہے نا, کرنسی مینشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, کیونکہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے آپ کس ملک میں بات کر رہے ہیں, کس سٹی میں آپ یہ کنورسیشن کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں. تو بولنے کی ضرورت نہیں کتنے روپے کی ہے, کتنے ڈالر کی ہے, کتنے ریال کی ہے. سعودی میں آپ رہیں گے تو اب نہیں کہیں گے بیکم ریالن, بیکم ریالن ہیا. انڈیا میں نہیں کہیں گے بیکم روبیتن ہیا. آپ بس کہہ سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں روپیہ بھی, لیکن آپ کہہ سکتے کتنے کی ہے, بس بار بار کتنے روپے کی ہے کہنے کی ضرورت نہیں نا, کیونکہ انڈرسٹوڈ ہے روپے میں ہی چیزیں بکے گی انڈیا میں, ٹھیک ہے. تو ایکچولی فل سینٹینس کیا ہے یہاں پہ؟ بیکم ریالن, ٹھیک ہے. بیکم ریالن ہیا, کتنے ریال کی ہے یہ, ٹھیک ہے. اچھا, اس کو کیا کہہ سکتے تھے یہ, اس جملے کو ایسا ہیا کو یہاں لا سکتے تھے کیا؟ ہیا بیکم, ٹھیک ہے. بیکم ہیا اور ہیا بیکم کر سکتے تھے اس کو ایسا, نہیں کر سکتے سر. ہیا بیکم, ٹھیک ہے. اس کو نہیں کر سکتے, کیوں؟ کیونکہ عربی کا رول کیا ہے کہ کوشچن, ہاں کوشچن والا جو اسم ہے, کوشچن والا جو پارٹیکل حرف ہے, وہ ہمیشہ پہلے آئے گا. اس کو جتنا پہلے لانے کی کوشش کی جائے گی, جتنا پہلے وہ آ سکتا آئے گا, ٹھیک ہے. یہاں پہ تو بیکم آ سکتا تھا پہلے, تو یہ رانگ ہو جائے گا. ہیا کو پہلے لائیں گے تو رانگ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اچھا, تو آپ اس طریقے سے باقی سب کر سکتے. کم اخن لہو, لہو, ہاں لکا نہیں ہے, لہو, اس کے. ہاشم تھرڈ پرسن ہے ابھی. کتنے بھائی ہے اس کے؟ کم اختن لہو, کتنی بہنیں ہیں اس کی؟ اینا اخواتہ, ویئر آر ہز سسٹرز, اس کی بہنیں کہاں پر؟ یہ آپ لکھیں گے آنسر, ٹھیک ہے, ہوم ورک میں. اچھا, اس کے بعد یہ ٹک مارک کرنے کا ہے. چیپٹر کے حساب سے آپ کو کیا کرنا ہے, یہاں پہ ٹک مارک کرنا ہے. جو اسٹیٹمنٹ صحیح ہے اس میں ہاشم طالب کسلانو, کسلانو ہے یا مجتہدون ہے, یہ ٹک مارک کرنا ہے آپ کو. اگر یہ آنسر صحیح ہے تو یہ ٹک مارک ہوگا اس طریقے سے, ٹھیک ہے. اچھا, اس طریقے سے. اس کے بعد یہ سب ہم لوگ جو ہے, جو آ رہا ہے یہاں پہ, یہ سب ہم لوگ کر چکے ہیں. کوئی پرابلم نہیں سمجھنے میں یہ سب, ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ سب بھی ہم لوگ کر چکے. انا داخل کرنا تھا, یہ سب اگر نہیں کیے آپ تو اس کو ضرور کر لیجئے گا, ٹھیک ہے. اس کو کیا کرنا ہے, اس کو کر لیجئے گا, ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پہ انا اگر لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ نمبر 10 میں, 10 نمبر میں انا اگر لگاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ انا کیا ہوگا؟ انا لگانے سے کیا ہوگا یہاں پہ؟
جی इन्ना ہاں ان کیا ہوگا آپ نے انکی ہاں ہاں ان کی ہوگا ان کا کیوں نہیں ذکیت ہاں ذکیت مؤنث ہے نا اسی لیے ذکیت مطلب کیا ہوتا ہے انٹیلیجنٹ انٹیلیجنٹ. ہاں ذکیون یا ذکیت انٹیلیجنٹ یہ فیمیل سمجھ میں آ رہا ہے اسی لیے ان کی ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہاں رجلن ہے تو ان کا ہونا چاہیے ان کا ہونا چاہیے ان کا رجل غنی ٹھیک ہے اچھا یہ سب بھی کر چکے ہیں تو اس کے بعد میں یہ سر اس میں انتا جو ہے جی ہاں بولیے اس میں انتا جو ہے کہاں انتا پر ہے جو کہاں پر انتا ہے بتائیے اننا کا انتا ہٹا دیا جائے گا ہاں یہاں پہ نا اننا کی ذکی ہاں ہاں اس میں انتا انا آپ لگائیں گے نا انا لگانے سے انتا ضرورت نہیں نا ان کا بس انتا ہٹا دینا آپ کو ٹھیک ہے انتا ہٹ جائے گا انتا لا سکتے جملے میں لیکن یہاں انتا لانے کا ضرورت نہیں تاکید کریے انا یہاں سب میں انا لگانے سے ہاں یہ سب ضمیر ہٹ جائے گا ہونا چاہیے ہاں منفصل سے متصل ضمیر ہو جائے گا تو اس کا متصل جو ہے وہ آ جائے گا ٹھیک ہے جی سر اچھا اس کے بعد میں یہ سب بھی کر چکے تھے انا کا اثر منسوب کر دیتا ہے یہ سب بھی کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ انا آنے سے اسم انا کہلائے گا خبر انا کہلائے گا منسوب اسم انا منسوب ٹھیک ہے اور یہ ایکسرسائز بھی کر چکے تھے ہم لوگ یہ کون سی ایکسرسائز ہے وہ ام اور ان کا قاعدہ ٹھیک ہے نا جب دو آپشن والا سوال ہو تو آ کے فوراً بعد آئے گا یہ فرسٹ چوائس ام کے بعد آئے گا یہ چوائس ٹھیک ہے نا یہ بھی ہم لوگ کر چکے آپ کو ہوم ورک میں یہ دیا گیا تھا کرنے کے لیے امید ہے کہ کوئی پرابلم نہیں ہوا اگر کوئی پرابلم ہوگا تو ضرور آپ کر لیں گے ٹھیک ہے اس لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے عزب مطلب کیا ہے بیچلر. نان میرج بیچلر صحیح ٹھیک ہے بیچلر صحیح عمتن اس لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے عمہ اما چچا اما انکل. پھوپھی پھوپھی ٹھیک ہے صحیح ٹھیک ہے صحیح پھوپھی اچھا اس کے بعد میں یہ بھی ہم لوگ زو کا ایکسرسائز زو کا مشق بھی کر لیے تھے ٹھیک ہے یہ بس زو اور جو جمع ہے وہ لگانا زو ذاتو زبو زواتو بس کچھ نہیں کرنا اس میں سمپل ہے یہ بھی انا داخل کرنا ہے اس میں جو ہے لعل داخل کرنا ہے ٹھیک ہے نا یہ بھی کر لیجئے گا بس لعل داخل کریں گے منصوب انا کا جو اثر تھا وہ بھی لعل میں سیم اثر ہوگا ٹھیک ہے نا اس میں کیا ہوگا نحنو ناجحون ناجحون کا مطلب کیا ہوتا ہے ناجحون The one who examination passed. ہاں سکسیسفل کے معنی میں سکسیسفل وی آر سکسیسفل نحنو ہم لوگ کامیاب ہیں تو اس میں لعل کامیاب ہو لگانا ہاں لعل لگانے سے کیا معنی ہو جائے گا کیا پہلے پڑھیں گے کیا اس کو لعل لنا ہاں لعلنا ٹھیک ہے نحنو بن جائے گا کیا لعلنا جیسے انتا بنتا لعلک لعلنا ناجحون لعلنا ناجحون ٹھیک ہے امید ہے کہ ہم لوگ کامیاب ہوں گے ہوپ فلی وی ول بی سکسیسفل میں امید کرتا ہوں کہ ہم لوگ کامیاب ہوں گے ہم امید کرتے ہیں کہ ہم لوگ کامیاب ہوں گے لعلنا ناجحون ناجحون جو ہے یہ پلورل آیا جمع کیونکہ نحنو پلورل انا ہوتا تو ناجح ہوتا ناجحون جمع نہیں ہوتا ٹھیک ہے جیسے انا ناجح یہاں پر ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ پورا کر لیں گے آپ اور اس کے بعد میں کیا ورڈ آ رہا ہے یہ ایک ورڈ ہے نا جو کی کتاب میں آیا ہے غالیتن ٹھیک ہے غالیتن جو ہے یہ سمجھ میں آ رہا ہے یہ کیا ہے یہ مؤنث ہے غالیتن تو اس کا جو مذکر ہوگا نا وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے مذکر اس کا کیا ہے اس کا مذکر جو ہے یہ کیا ہے غالیون غالن اس کا مذکر کیا ہے غالن تو مذکر کیا دکھ رہا ہے آپ کو یہ مرفوع منصوب مجرور کیا ہے یہ کیا ہے مجرور دکھ رہا ہے. مجرور دکھ رہا ہے ٹھیک ہے نا ایکچولی اس کا مذکر کیا ہونا چاہیے تھا دیکھا جائے تو اس کا مذکر تنوین ہونا کیا چاہیے تھا غالی یون ہاں یہ ہونا چاہیے تھا غالیون
تو اس طرح کا بھی عربی میں کچھ ورڈ ہے، ٹھیک ہے. ایسا اس کا وضاحت ہم لوگ کریں گے ایکسپلینیشن بک 3 میں، لیکن ابھی اتنا جان لیجیے غالیون ہونا چاہیے تھا. کیا ہونا چاہیے تھا؟ غالیون. ٹھیک ہے. لیکن عرب والے کیا کہتے ہیں کہ یا جو ہے نا یا کمزور ہے، یا اور واو کمزور ہوتا ہے، اس کے لیے بوجھ اٹھانا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے عرب والے کیا کرتے ہیں، یا اور یا یہ جو کمزور ہے، واو یا پر یہ دمہ، یہ حرکت اٹھانا کیا ہوتا ہے، ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. میں نے یا پر یہ دمہ حرکت کو پڑھنا، یا پر حرکت کو پڑھنا کیا مشکل ہوتا ہے، یون یون یون، پریشر لگ رہا ہے، منہ میں بولنے میں مشقت ہے، پریشانی ہے تھوڑی. غالیون غالیون. تو عرب والے نے کیا کیا اس کو جو ہے، اچھا اس کو ہم لوگ لکھے اگر تنوین کو ہٹا دے، میں نے تنوین ایکچولی میں کیا ہوتا ہے، نون کی آواز ہوتی ہے نا. تنوین مطلب کیا ہے، اینڈنگ اور نون ساؤنڈ، نون ساؤنڈ پہ ختم ہونا ہے، اس کو تنوین کہتے ہیں نا. تو اگر اس کو ہم لوگ تنوین کے بنا پر لکھے تو کیا لکھائے گا، یہ دیکھیے تنوین نون ساؤنڈ ہم لوگ لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ اور یہ سیم لکھے ہیں نا، ڈفرینٹ ہے یہ اور یہ سیم ہے، الگ الگ ہے، سیم ہے نا. بس تنوین کے بدلی میں ہم لوگ کیا کیے، نون کو ڈائریکٹ لکھ دیے سکون کے ساتھ میں. یہ تو تنوین کیا کرتا ہے، یہی نہ کرتا تنوین اون ساؤنڈ. ٹھیک ہے. تو ایکچولی میں کیا ہو رہا ہے اس میں، عرب والوں نے کیا کیا کہ یا پر بھاری تھا تو یا کو کیا کر دیا، سکون کر دیا. یا کو کیا کر دیا، سکون. ٹھیک ہے. سکون جب کر دیا گیا تو آپ پڑھ سکتے ہیں کیا، یا کو اب پڑھ سکتے ہیں. غالی غالی، دو سکون جمع ہو گیا، دو سکون یہ جمع ہو گیا. دو سکون جمع ہوتا تو پڑھ سکتے ہیں کیا اس کو؟ نہیں سر. نہیں سر، نہیں پڑھ سکتے. اگر عرب والے نے پھر کیا کیا، یا کو ہی ڈراپ کر دیا. یا کمزور ہے، اب کیا پڑھیں گے اس کو، کیا پڑھا جائے گا، غالین. غالین. اب غالین، ہاں اب غالین کو تنوین کے ساتھ اگر لکھنا ہے، اب دیکھیے غالین ہے نا، تو کیسے لکھیں گے اس کو، غالین. یہ سمجھ میں آیا کلیئر کیسے تنوین آ رہا ہے یہاں پہ؟ جی. ٹھیک ہے. غالین تو ہے، لیکن یہ مرفوع یا مجرور کیا ہے، یہ اوریجنلی یہ مرفوع ہے، یہ مرفوع ہے. ٹھیک ہے نا، یہ مرفوع ہے. اس طرح کا یہ ورڈ ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ہے مرفوع لیکن دکھ رہا ہے ویسے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ والا حصہ باقی رہے گا، اس کو ہم لوگ بعد میں کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا، یہ مشق ہم لوگ بعد میں کریں گے. آپ گھر میں کرنے کی کوشش کریے. غالیون غالین ڈالنا ہے یا غالیتن ڈالنا ہے. ایکسرسائز سمپل ہے، یا تو غالین ڈالنا ہے یا غالیتن ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اتنا ہی کرتے ہیں، اور بعد میں ہم لوگ چیپٹر 2 کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ ہم لوگ کہ عربی سیکھنا سکھانا آسان کرے، اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کرے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.